علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے نیاز فتح پوری صاحب کا ایک ناول آگ اور خون سے کھیلنے والا فرمان روا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بیسکلی نہرو کے ہسٹری ہے کہ جو سلطنت روما کا ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم، تو اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ آئیں اسے پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے میرے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ آگ، 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 یہی ایک کلمہ تھا جو ہزاروں خوش زبانوں پر جاری تھا اور روما کے گوشہ گوشہ میں گونج رہا تھا۔ لوگوں کے گلوں میں کانٹے پڑ گئے تھے، لب ہلانے کی بھی طاقت ان میں باقی نہ تھی، لیکن اب بھی ایک خشک چیخ کی صورت میں وہ جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ آگ، آگ۔ کامل 3 گھنٹے آتش زدگی کو ہو چکے تھے۔ لوگوں کے ہنگامہ اضطراب، شور و شیون کا یہ عالم تھا کہ گویا کرہ زمین کا دل دھڑک رہا ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت باہر نکل پڑے۔ آگ نے شہر کے تمام مکانوں اور معبدوں کو اندر باہر چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور دھوئیں کے بادلوں سے جو لال لال شعلے بلند ہو کر نامودار ہو رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں اور رگ سنگ کا ہر ہر شرارہ لہو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مکانوں کی چھتیں عجیب و غریب دھماکے کی آواز سے گر رہی تھی، جس سے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی چیخیں مل کر ایسا ہیبتناک منظر پیش کر رہی تھی کہ اسے سوائے خدا کے اور کوئی صبر و سکون کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہر کے معبد اور وہاں کا قیمتی سامان، ہیکلوں کی قربان گاہیں اور وہاں کے مقدس ہدایہ سب آنکھ کی نظر ہو چکے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان و زمین کے سب سے بڑے دیو کے سامنے آج سب سے بڑی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک یہی وقت تھا کہ نیرو، روما کا بادشاہ، قصر کے اندر سے مسکراتا ہوا، اٹکھلیاں کرتا ہوا برآمد ہوا۔ سینکڑوں خدام مشعلیں لیے ہوئے اس کے آگے آگے تھے اور امرائے دربار زرق برق لباسوں کے ساتھ اس کے جلووں۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک تھی اور رخساروں میں خوشی کی مہک، لبوں پر اطمینان و سکون کا تبسم تھا اور رفتار میں عجیب و غریب انداز گلگشت۔ اس کے ہاتھ میں اس کا محبوب سرود تھا، جس کی تاروں پر اس کی انگلیاں اس طرح چل رہی تھیں گویا اس سے بہتر فرصت نغمہ اس کو کبھی نہیں مل سکتی۔ شولوں کی لپیٹیں گویا اس کے لیے باد نسیم کے جوکے تھے جو اسے مس کیے ہوئے تھے، اور مخلوق کی چیخ و پکار گویا نغمہ الوہیت تھی جس کے ساتھ سرود کے تاروں کو چھیڑنے میں وہ سماوی سکون محسوس کرتا تھا۔ یہ واقعہ 67 اے ڈی کا ہے، جبکہ روما پر حکمرانی کرتے ہوئے نیرو کا 11واں سال گزر رہا تھا۔ جب آنکھ کا دیوتا اپنی نظریں لے کر رخصت ہوا اور سارا شہر خاکستر کا ڈھیر نظر آنے لگا تو نیرو بھی اپنا قصر کو واپس آیا اور ہاتھ سے سرود رکھ کر مسند پر بیٹھ گیا، جس کے سرخ اطلس کو فنقیہ کی خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورت ہاتھوں نے بنا تھا۔ نیرو نے امرائے دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج میں شہر روما کو خاک سیاہ کر کے واقعات عالم میں ایک ایسا واقعہ کا اضافہ کیا ہے جس کو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور جو تاریخ کی صفحات پر جلی سرخ حروف سے لکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ میں روما کی خاک پر ایک اور دوسرا شہر بناؤں گا جس کی عظمت و جمال کے سامنے تم قدیم شہر کو بھول جاؤ گے۔ نیرو کی شخصیت کو تاریخ نے جس طرح پیش کیا ہے اس سے ہر شخص واقف ہے، اور جہاں کہیں اس کا نام آتا ہے آتش زن روما کے صفت بھی ضرور استعمال کی جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ہیبت و جبروت والے بادشاہ گزرے ہیں، ظلم و ستم سے کھیلنے والی بڑی بڑی ہستیاں گزر چکی ہیں، لیکن آگ اور خون کی جتنی پیاس نیرو کو تھی اتنی کسی کو نہ تھی۔ نیرو کی شخصیت صرف ایک سنگدلی اور شقاوت و بے رحمی کے لیے مشہور نہ تھی، بلکہ مجموعہ ازداد ہونے کی حیثیت سے بھی دنیا نے اسے حیرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیرو مجموعہ تھا بہت سے ایسے آدمیوں کا جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد طبیعت رکھتے تھے، اور انہیں کہا جا سکتا تھا کہ خود اسے کیا سمجھا جائے۔ وہ حد درجہ سنگین دل تھا اور اتنا ہی رحیم المزاج، وہ بے انتہا غضبناک شخص تھا اور اتنی ہی محبت کرنے والا۔ وہ ایک مسلح تھا، خرابات پسند۔
وہ ایک مغرور تھا دشمن شعر و شاعری، وہ ایک موسیقار تھا عدو نغمہ موسیقی۔ غرض یہ کچھ تھا نیرون جو روما کو آنکھ لگا کر سرود بجانے میں مصروف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی لطف و کرم سے کام نہیں لیا، صرف ایک بار، لیکن اس لطف کا کتنا بڑا معاوضہ وہ پہلے ہی وصول کر چکا تھا اس کا حال ذیل کے واقعے سے معلوم ہوگا۔ نیرو اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے اور عمرہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلامان زری کمر سینکڑوں کی تعداد میں تعمیل احکام کے لیے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور فرط ہیبت سے قصر میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دفعتاً اس کی شیر کی سی آواز بلند ہوتی ہے اور حکم دیتا ہے کہ شراب حاضر کی جائے۔ خدام میں ایک شخص یونانی الاصل بھی تھا جو اپنے آقا کے وطن ایتھنز سے بھاگ کر یہاں آ گیا تھا اور جسے نیرو نے آبدار خانے کا داروغہ بنا دیا تھا۔ اس کا نام دیوموس تھا۔ نیرو نے غلام سے کہا کہ حاضرین کو خوب جام بر بر کے شرابیں پلاؤ، کیونکہ آج کا دن میری انتہائی مسرت کا دن ہے اور آنکھ کی خوبصورت منظر سے جو سکر پیدا ہوا ہے اسے اس قدر جلد ختم نہ ہونا چاہیے۔ پیالے جام بر بر کے دیے جانے لگے، لوگوں نے خالی کرنا شروع کیے اور نشے کی سرخیاں حاضرین کے چہروں پر دوڑ گئیں، لیکن دیوموس اس وقت وہاں پر اس جگہ موجود نہیں تھا اور باہر آبدار خانے کے انتظام میں مصروف تھا۔ نیرو کو دفعتاً خیال آیا اور اس نے پوچھا کہ دیوموس آج یہاں نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ جواب ملا کہ باہر انتظام میں مصروف ہے۔ یہ سنتے ہی نیرو کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی اور باڈی گارڈ کے افسر جو دروازے پر کھڑا تھا مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے دیوموس کو نہیں کہا تھا کہ وہ دعوتوں میں مجھے ہمیشہ اپنے ہی ہاتھ سے شراب پلائے؟ پھر وہ کیوں نہیں آیا؟ جاؤ اس ملول یونانی کو ابھی پکڑ کے حاضر کرو۔ دیوموس کانپتا ہوا سامنے آیا اور قدموں پر گر کر معافی چاہی۔ میں نے عمدن یہ خطا نہیں کی ہے، بلکہ باہر کے انتظام میں اتنا مصروف تھا کہ حاضری کا خیال دل سے نکل گیا۔ لیکن نیرو جس نے آج تک کبھی کسی کا عذر نہیں سنا تھا، اس کا عذر کیوں سنتا؟ اس نے عصائے شاہی اٹھایا اور اس کے سر پر زور سے دے مارا، جس کی وجہ سے خون کا فوارہ سر سے جاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ نیرو نے حکم دیا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے۔ جب دعوت ختم ہونے کا وقت قریب آیا اور ہر شخص کے دماغ پر شراب پوری طرح مسلط ہو گئی تو نیرو نے حکم دیا کہ دیوموس کو سامنے لایا جائے اور پھر جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ لے۔ چنانچہ جلاد نے ان کے دونوں ہاتھ تلوار کی ایک ضرب سے جدا کر دیے، اس حال میں کہ نیرو اور تمام عمرہ اس کی تکلیف اور تڑپ کو دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ کیا تمہیں بہت تکلیف ہے؟ ہاں، یہ اذیت ناقابل برداشت ہے اور اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم چھری لے کر میرا کام تمام کر دو تاکہ اس عذاب سے مجھے نجات مل سکے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہم غلام سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور میرا فرض ہے کہ جس طرح ممکن ہو تمہیں زندہ رہنے دوں اور تمہاری خدمت کروں۔ جس وقت دیوموس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے اپنے ساتھی ایک افریقی غلام سے کہا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالو کیونکہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ قصر کے ایک گوشے میں لے کر اس کی خدمت و تیمارداری شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کے زخم اچھے ہو گئے اور رفتہ رفتہ تمام کام جو ہاتھ سے کیا کرتا تھا پاؤں کی مدد سے انجام دینے لگا۔ نیرو کا معمول تھا کہ کبھی کبھی وہ خود قصر کے مختلف حصوں میں جا کر دیکھا کرتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اتفاق سے اس کا گزر وہاں بھی ہوا جہاں دیوموس پاؤں سے برتن صاف کر رہا تھا۔ نیرو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے جو پاؤں سے ہاتھ کا کام لے رہا ہے۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ دیوموس یہی ہے جس کے ہاتھ اس نے کسی وقت قطع کرائے تھے۔ نیرو نے محل واپس جا کے داروغے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون تھا جو پاؤں سے برتن صاف کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ آقا، یہ آپ ہی کا درینہ غلام دیوموس یونانی ہے جس کے ہاتھ کاٹے جانے کا آپ کا حکم تھا۔ موت اس کی قسمت میں نہ لکھی تھی، اس لیے بچ گیا اور بدستور اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہے۔ نیرو یہ سن کر بہت متاثر ہوا، اس کی زندگی کا یہ بالکل پہلا اور آخری تاثر تھا، اور حکم دیا کہ دیوموس کو حاضر کیا جائے۔ دیوموس سامنے آیا تو نیرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا،
لیکن امید ہے کہ اب تم معاف کر دو گے۔ نہرو کی زندگی کا یہ بالکل پہلا واقعہ تھا کہ اس نے کبھی کسی سے معافی چاہی ہو۔ دیوموس اس کے قدموں پر گر پڑا اور بولا کہ اے آقا، آپ میری جان کے مالک ہیں، آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی حق بجانب تھا، اور اب جو آپ کریں گے وہ بھی بالکل درست ہوگا۔ نہرو نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے قصر کا محافظ مقرر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دیوموس کو رخصت کیا اور متعدد غلام اس کی خدمت کے لیے مامور ہو گئے۔ اس کے بعد 10 سال تک دیوموس اور زندہ رہا اور پاؤں سے کام کرنے کی ایسی مشق بہم پہنچائی کہ نقاشی و بت تراشی میں بھی اس نے خاص شہرت حاصل کر لی۔ چنانچہ اس نے نہرو کا ایک مجسمہ تیار کیا جو نہرو کی خوابگاہ میں ہر وقت رکھا رہتا تھا۔ جب 68 AD میں نہرو کا انتقال ہوا تو یہ مجسمہ بھی توڑ دیا گیا، لیکن دیوموس بدستور اپنی خدمت پر مامور رہا، کیونکہ سارا روما اس کے کمال نقاشی کا معترف تھا۔ نہ اب نہرو باقی ہے نہ دیوموس، لیکن ایک کے ظلم و ستم اور دوسرے کے صبر و تحمل کی داستان ہنوز زندہ ہے۔ ممکن ہے کہ نہرو کی روح اب بھی اس بات پر نازا ہو کہ اس کی وجہ سے روما کو اتنا بڑا صاحب کمال نقاش میسر ہوا۔